بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم اور بڑی بات ہمارے تعلق سے، ایمان والوں کے تعلق سے بتائی ہے، جس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، سارے مردوں اور عورتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے ایمان والوں کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم جنت دیں گے، لیکن جنت کا عوض اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہماری جانوں اور مالوں کو بنایا ہے، یعنی جان اور مال پر ہمارا اپنا وہاں اختیار نہیں ہے جہاں اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ یہ جسم، یہ ہماری جان، یہ ہمارے ہاتھوں میں، ہماری ملکیتوں میں جو کچھ مال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سودا ہے ہمارا ایمان والوں سے۔ جو ایمان والے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اپنے جان پر جو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اپنے اس مال پر جو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ جو یہ کہے کہ میری جان میری مرضی، وہ کفر کی راہ پر، کفر کے مرحلے میں چلا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مومن کی جان اور مومن کا مال تو یہ بکا ہوا ہے، یعنی ہماری جان ہمارا مال سب بکا ہوا ہے، اس کا سودا ہے، اور سودا کرنے والا اللہ ہے۔ اور کتنا بڑا سودا، چھوٹا سا کچھ حصہ دے کر کے اپنی جان کا، اپنے مال کا، اتنا بڑا عظیم انعام اللہ تعالیٰ نے جنت کا رکھا ہے۔ وہ جنت جس کے لیے ہزاروں جانیں ہمارے جسم میں پہنائی جائیں اور سب اللہ کی راہ میں لگ جائیں تو بھی عوض نہیں بن سکتی جنت کی، یعنی قیمت نہیں بن سکتی کہ یہ جان دے دیا یہ جنت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ قدرداں ہے اتنا، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اتنا زیادہ ویلو دینے والا ہے اللہ۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کی مرضی ہمارے جسم پر، ہمارے مال پر آئے، اس کی مرضی کے خلاف ہم نہیں چلیں گے۔ تو اس جذبے پر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے اس انعام کا اعلان کرتا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ جان ہماری ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق لگنی چاہیے، یہ وقت ہمارا اللہ کی طرف سے ہمیں میسر ہے، تو جو وقت میسر ہے وہ اللہ کی مرضی میں لگنا چاہیے، جو مال ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق لگنا چاہیے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو ہم سے اچھے ہو سکتے ہیں، خاندانی ہو سکتے ہیں، تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے ان کا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت نہیں دی ہوتی ہے، کہیں مال نہیں دیا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں ہمارا کوئی دخل ہے؟ ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے اپنے کس بندے کو کس طرح دنیا کی خصوصیتیں ہمیں دینی ہیں، اس کی مشیت ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہمارا کوئی دخل نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے وہاں تصور یہ رہنا چاہیے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی مرضی میں لگنا چاہیے، اللہ کی مرضی میں۔ اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اگر بہت آسان لفظوں میں کہا جائے تو اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا حکم جہاں ہے وہاں بندہ سرنڈر رہے، اللہ نے جہاں سے روکا ہے وہاں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ یہ چیز ہے، یہ چیز اصل ہے، یہی دیکھنا ہے، ہم کو ہمیشہ دیکھتے رہنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، تقوی پر ہی مرنا، اسلام پر ہی مرنا۔ اسلام پر مرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بندہ ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارے۔ اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی رہبانیت کی راہ پہ چلا جائے، کوئی مسجد پکڑ کر کے بیٹھ جائے، کوئی رات میں عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح احکام اوقات میں ہمارے اوپر جسمانی اور اسی طرح مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے تقاضوں کے حساب سے، حیثیتوں کے حساب سے لاگو کی ہیں، اس کی پابندی ہو، اس کا مزاج بنا رہے۔ وہ مزاج، وہ جذبات کی بات نہیں ہے کہ ہمارے جذبات ایسے ہیں۔ جذبات جو شریعت کے تابع اور سنت کے تابع نہ ہو، جذبات باطل ہیں۔
جو جذبات شریعت اور سنت کے تابع نہ ہوں وہ جذبات باطل ہیں، بلکہ وہ گناہ اور بدعت کے دائرے میں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہماری خواہشات ہیں، ہماری طبیعتیں ہیں، اور ہمارے جسم جان میں جو ہمارے اعمال عبادت ہیں، مال کے عبادات جو ہیں، یہ شریعت کے تابع ہوں گے، یہ شریعت کے مطابق ہوں گے، تب تو وہ چیز صحیح ہوگی، ورنہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ بہت موٹا سا قاعدہ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے اور عمل کے وقت برتنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ عمل جو میں نے نہیں کیا ہے، ہر وہ عمل جو میں نے نہیں کیا ہے، ہر وہ عمل جس کو کرنے کا میں نے حکم نہیں دیا ہے، وہ باطل ہے، وہ مردود ہے۔ ہر وہ عمل جو میں نے نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آپ فرماتے ہیں جو عمل میں نے نہیں کیا اگر کوئی کرتا ہے تو مردود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جذبے سے کرے گا، نیکی کے لالچ میں کرے گا، تو نیکی کی لالچ میں اور جذبے سے کوئی کام کرے گا جو سنت نہ ہو، اللہ کے ہاں قبول کیسے ہوگا وہ عمل؟ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حکم نہیں ہے تو وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں، وہ قبول کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے جذبات ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے نیکی کمانے کا حوصلہ ہوگا، کہیں نہ کہیں روایت ہوگی یا کہیں نہ کہیں دکھاوا ہوگا، ہر پہلو سے خطرہ۔ دکھاوے کے لیے آدمی کر رہا ہے، نیکی کے جذبے سے کر رہا ہے اور نبی کی سنت نہیں ہے، تو ادھر ریا ہے، شرک ہے، اور ادھر سنت کی مخالفت ہے اور بدعت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا جذبہ یہ ہو اور ہماری سوچ یہ ہو کہ ہمارا اپنے جسم پر وہاں کوئی اختیار نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے، وہاں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت واضح لفظوں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک ایمان اندر کا درست نہ ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی سنت کی مخالفت کرتا ہو ہم میں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ دے دے، جہاں بھی سنت کی ہم سے آپ سے مخالفت ہوتی ہو وہاں اللہ صحیح سمجھ دے دے۔ اگر آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ کنسپٹ اور ایمان صحیح ہو جائے کہ سنتوں پر عمل ہمارے غلبے اور ہماری عزت کا ذریعہ ہے، سورس ہے، یہ سورس ہے، اگر یہ ایمان بن جائے کہ ہماری عزت کا یہ سورس ہے، اس سے عزت بڑھتی ہے، اس سے اللہ قوت دیتا ہے، اگر یہ اندر یقین بن جائے، دل کی جڑ میں یہ یقین اتر جائے، تو دیکھیں سنت کی مخالفت ہوگی، اگر ہوئی تو آدمی بشری تقاضے میں لوٹ آئے گا سنت کی طرف، لوٹ آئے گا سنت کی طرف۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ آپ دیکھیے کتنا ہم سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، ہم لوگ دہرائی جاتی رہتی ہیں باتیں، اور یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ ایمان والوں کو نصیحت کرو، نصیحت لیتے رہو، نصیحتیں کرنا، نصیحتیں لینا، یہ ایمان کی بنیاد پر فائدہ دیتی ہیں، ایمان آدمی کا بڑھتا ہے اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر شراب حرام قرار دے دی گئی، شراب کا رسیا سماج، شراب کے بغیر زندگی ان کی مشکل، جیسے آج اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے آج کا معاشرہ ہے کہ جتنی بڑی سوسائٹی جس کی ہے اتنا ہی اس کے ہاں شوق عمل حدوں سے بڑھا ہوا ہے، گناہوں کے دائرے اور حدود کو پار کر رہا ہے۔ تو وہاں کیا تھا؟ وہاں پورا سماج الا ماشاء اللہ شراب پیتا تھا، شراب کا سماج تھا، لیکن حکم آیا اللہ کی طرف سے، ایمان والے تھے، ایمان والوں کی جماعت اور معاشرہ موجود تھا، حکم آیا اللہ کی طرف سے رجس من عمل الشیطان، کہا یہ شیطانی عمل ہے، گندی چیز ہے، خطرناک چیز ہے، بچو اس سے، حکم ہوا کہ بچو اس سے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی شراب، اپنے ہی گھروں میں برتنوں میں رکھے ہوئے شراب،
وہ لوگ جو شراب کے بغیر زندگی مشکل سمجھتے تھے، جئیں گے کیسے، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اپنے برتنوں کے ساتھ راستوں میں پھینک دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ راستوں میں شراب بہہ پڑی، اتنا شراب گھروں میں پڑا ہوا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر کس نے اس پر آمادہ کیا؟ ہمیں آپ نصیحت کرتے ہیں، ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ جہاں جہاں سنتوں کی مخالفت ہوتی ہے، نصیحتوں کے بعد کون کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے تو اس کو سنا جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زندگی ہے تمہاری۔ زندگی جب کہتے ہیں زندگی یعنی ہماری آپ کی زندگی، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے ایک معیار کی زندگی، ایک عزت کی زندگی، ایک ویلو کی زندگی، ایک شناخت کی زندگی، وہ زندگی جس کو لوگ مانیں، ہم سمجھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کی پیروی میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، تمہاری زندگی اور عزت کا راز اس میں رکھا ہے۔ اور آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ ہم سماج میں اس ایمان کے ساتھ نہ جیتے ہوں جس ایمان کا معنی یہ ہے، ایک ایمان تو یہ کہ ہمارا اپنی مرضی ہمارے اپنے اوپر نہیں ہے، ہمارے اوپر ہماری اپنی مرضی نہیں ہے، ہمارے اوپر ہمارے رب کی مرضی چلنی چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں عبادت، اسی کو کہتے ہیں عبادت۔ زندگی بندے کی عبادت کی ہوتی ہے، کیونکہ بندہ عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پڑھتے ہیں تو کیا خبر ہے سنی اور سنا دیا، پہنچا دیا، خبر بتا دیا؟ یہ خبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنوں اور جناتوں کی اور انسانوں کی زندگی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، اسی لیے دی گئی ہے۔ اور عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کہتے ہیں ہر وہ بات، ہر وہ قول جو بولا جاتا ہے، ہر وہ عمل جو کیا جاتا ہے، وہ چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، جس سے اللہ راضی ہو وہ عبادت ہے، اور جس سے اللہ راضی نہ ہو وہ بغاوت ہے۔ ہم تو اپنے نوکر سے بغاوت برداشت نہیں کر سکتے، ہاں جس کی زندگی، جس کے نفع نقصان اور جس کی پوزیشن کے ہم کچھ بھی محافظ نہیں ہے، کیا ہے ہمارے ہاتھ میں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ماتحت میں ہے، ماتحتی میں ہمارا تنخواہ دار ہے، ہمارا نوکر ہے، ہمیں برداشت نہیں ہے۔ لیکن وہ اللہ جس نے ہماری ایک ایک سانس اور ایک ایک زندگی کے لمحے کی حفاظت کی ہے اور حفاظت کرتا رہتا ہے، اس سے ابدیت کے بجائے اس سے اعراض ہو، بغاوت ہو، اس کے حکم کی نافرمانی ہو، یہ کتنا بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہا بندہ جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ شعور کتنا پختہ ہے ہمارا۔ ہم میں بزرگ سوچیں، بالخصوص نوجوان بچے سوچیں، بچیاں سوچیں، ہاں کہ آخر ہمیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی بندگی نبی کی سنت کی پیروی ہے، کیونکہ ایک بندے کو اللہ نے آئیڈیل بنا دیا، اسوہ حسنہ بنا دیا، کہا تمہیں اپنے رب کی بندگی کرنی ہے تو ایک رسول تمہارے بیچ میں ہم نے بھیجا، اور اسے اپنی بندگی کا سارا طریقہ قول و عمل کا سکھا دیا، اس نے ایک نمونہ تمہارے لیے قائم کر دیا، اب اسی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ وہی اللہ کی مرضی کی زندگی ہے جو نبی کی سنت کے مطابق ہو، تو بنا دیا۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا، جس ٹیم کو، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، تمام انبیاء کرام کی جماعتوں اور ساتھیوں میں سب سے مقدس جماعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ سوچیے وہ کیسے تھے، ان کے جذبات کیسے تھے، ان کا شوق عمل کیسا تھا، وہ کیسے نیکیوں کے لالچی تھے، کیسے وہ ہر مسئلے میں دیکھتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اور بلکہ ان کے اندر یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ جو نیکی کا موقع ملتا تھا اس کو شوق سے کرتے تھے۔ شوق کیوں ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کوئی عمل، اللہ چاہتا ہے کوئی عمل اور بندہ کرنے پر قادر ہے، اس نے قدرت دی ہے، تو بندے کے اندر شوق ایسا پیدا ہو کہ میرے رب کی طلب ہے، میرے رب کی مرضی ہے اس عمل میں، تو بندہ اس لیے کھڑا ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا عمل ہے، یہ موقع ہے، تو چھوڑے گا نہیں۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی نے وہ جب لشکر تیار کر رہے تھے، بڑا تنگی کا وقت تھا جس کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے، اس موقع پر آپ نے اعلان کیا کہ بڑے فنڈ کی ضرورت ہے، تو 1000 دینار لے کر کے حضرت عثمان آئے، 1000 دینار، تو اللہ کے نبی اپنے کپڑے میں ایسے رکھ کر کے اسے اچھالتے تھے۔ ایک موڑ آ گیا، ایک موڑ آ گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اور ایک بندہ ہے اللہ کا کہ 1000 دینار لے کر کے آ گیا، اور اسی وقت آپ کی زبان سے نکل رہا ہے یہ جملہ کہ عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے، کچھ بھی کوئی نقصان نہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اتنا بڑا رول کر دیا اس موڑ پر، اس پوزیشن پہ، جب بہت بڑے فنڈ کی ضرورت تھی تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو لا کر کے اس کا دہانہ کھول دیا۔ وہ جذبے کی بات تھی، وہ اللہ تعالیٰ مختلف راستوں سے چاہے تو اپنے مشن کو اور اپنے کلمے کی سربلندی کو اللہ تعالیٰ اس کے سورس ایسا جمع کر دے کہ کوئی سوچنے کی چیز نہیں ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بات کہی، اس کو کیا بعید ہے؟ آپ کہیں سونے کے ذرات ڈھونڈو زمینوں میں اور دنیا ڈھونڈے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو پہاڑی سونے کا بنا دے۔ ایک موقع پر آیا، ایک موقع آیا، حضرت جبریل آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ اللہ سونے کی بنا دے اور وہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اتنا بڑا پہاڑ احد کا، کہا وہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا، اللہ اگر آپ چاہیں تو سونے کی بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا بعید ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کسی کو دیے ہوئے اس کے مال میں سے اسے کہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو؟ اس سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دیا ہوا مال تمہارے پاس جو ہے اس کے پیچھے تصور یہ ہو کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کی مرضی کے خلاف، اس کی بغاوت میں خرچ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ سگریٹ پینا ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک کش تمباکو کا لینا ہی کیوں نہ ہو، اس وقت یہ تصور رہے کہ اللہ یہ خبیث عمل ہے، اور خبیث عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو کہے کہ یہ پاکیزہ چیز ہے، پاکیزہ، لیکن اگر یہ تصور کمزور ہو جائے، یہ تصور اگر کمزور ہو جائے تو فیشن، ایمان والوں کے ہاں فیشن، نوجوانوں کے ہاں فیشن، نوجوان بچوں کے ساتھ نوجوان بچیوں کے ہاں فیشن بن کر کے یہ چیز چلے، تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اندر کا ایمان کمزور پڑ جائے، جب اندر کا ایمان کنٹرول نہ کرے، وہ تقوی جو کنٹرول کرنے کے لیے وہ تقوی کام نہ کرے یا اتنا کمزور پڑ جائے۔ جیسے ایک ہماری باڈی ہے، ہمارے بعد بزرگوں کی، نوجوانوں کی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جب بیماری کا اپنے شکنجے میں کس لیتی ہے، جب انہیں بڑھاپا بڑھاپے کے شکنجے میں ایک آدمی کس جاتا ہے تو اس کا جسم اور اس کے اعضاء برابر کام نہیں کرتے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ ایسے ہی جب ایمان اس کیٹیگری میں چلا جائے، اس مرحلے میں چلا جائے جہاں عمل کے لیے کھڑا نہ کر سکے یا برائیوں سے روکنے کے لیے کنٹرول نہ کر سکے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ نسبت ہماری بہت کمزور ہے، یہ نسبت ہماری بہت کمزور ہے۔ یہ نسبت کمزوری ہی کی تو دلیل ہے کہ ہمارے یہاں ایک نوجوان ہے، کپڑا ٹخنے سے اوپر پہنتا ہے، کیا کسی کے دماغ میں بات جاتی ہے؟ یہ ٹخنے سے اوپر کپڑا پہنتا ہے، پینٹ پہنتا ہے، پائجامہ پہنتا ہے، لنگی پہنتا ہے، تو اس میں اس کی عزت گھٹتی ہے؟ نوجوان ہی ہے، داڑھی رکھتا ہے، وہ ایسی داڑھی رکھتا ہے جس سے پہچانا جائے کہ مسلمان کی داڑھی ہے، یہ نبی کے سنت کے پیروکار کی داڑھی ہے۔ اس نوجوان کے دماغ میں بات جاتی ہے کہ اس کی خوبصورتی گھٹ گئی، اور اگر گھٹ بھی جائے، ایسا سماج اور معاشرہ بن جائے
تو وہ سماج اور معاشرہ اس مرحلے میں چلا گیا، اس کا دماغ اور اس کی سوچ اس مرحلے میں چلی گئی جس سے بچنے کی اس کو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور توفیق تجدید ایمان کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی سنت اور کسی بھی اسلام کے شعار کو ہلکا سمجھنا یا اپنی عزت کے خلاف سمجھنا یہ اس جرم کے کیٹیگری میں جاتا ہے جہاں خطرہ ہے کہ انسان اپنے ایمان اور اپنے دین سے محروم کر دیا جائے۔ تو یہ سب چیزیں عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب نصیحتیں اس لیے ہیں کہ ہم چیک کریں کہاں ہم ایمان کے کس مرحلے میں ہیں۔ ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے اہل حدیثوں کے فتوے کے گراؤنڈ میں آپ دیکھیے، ہمارے علماء کے ہاں کئی بنیادیں ہیں نشہ آور چیزوں کے حرام ہونے کی، اس پر گفتگو کرنے کا مطلب کی بات نہیں ہے، بات برسبیل تذکرہ آئی تو میں نے عرض کر دیا، سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ خبیث ہے، سارے لوگوں، گندی چیز ہے۔ اگر گندی چیز اور خبیث ہے تو خبیث چیز حلال نہیں ہے، خبیث چیز حلال نہیں ہے۔ ایک نوجوان کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خبیث چیز حرام ہے، یہ پاکیزہ نہیں ہے، اور اس کا ایمان اور اس کا دین سے محبت اور سنت کی محبت اس کے دل میں جاگ جائے تو اس کو یہ معمولی چیز چھوڑنا کہاں مشکل ہے؟ یہ معمولی چیز ہے، بہت معمولی چیز ہے، بہت معمولی چیز ہے اس کے لیے چھوڑنا۔ لیکن اگر اتنی معمولی چیز چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے تو کس اسلام کی وہ بات کرتا ہے؟ کس اسلام کے غلبے کی وہ بات کرتا ہے؟ کس اسلام کے لیے جان و مال کی قربانی کی وہ بات کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ اسی سطح کی بات ہے کہ زبانی باتیں ہیں، زبانی باتیں ہیں۔ ایمان ہمارا ہمیں کھڑا کرے اللہ کے حکم کی پیروی پر، نبی کے سنتوں کی پیروی پر، اور اس یقین کے ساتھ کھڑا کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت کا راز رکھا ہے۔ آپ سوچئے کتنے اس سماج کو سوچئے جس سماج کو اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا، جن کے ہاتھوں پر دنیا فتح کرا دی اللہ نے، ساری دنیا جن کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ سوچئے کیسے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ٹیم کیسی تھی۔ کسرا کے دربار میں، روم میں، اس وقت سپر پاور تھا روم، مکہ کا ایک تجارتی گروپ گیا تھا وہاں، تاجر طبقہ، تو خبر تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پھیل گئی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا ذرا پتہ لگواؤ کہ مکہ کا کوئی گروپ ہے یہاں ہمارے ملک میں۔ تو پتہ چلا کہ ایک گروپ ہے یہاں، تو کہا ذرا بلواؤ ان کو۔ بلوایا، صحیح بخاری میں لمبی روایت ہے، لمبا واقعہ، اس کو پڑھیے۔ تو اس نے ایک سوال کیا، کئی سوالات ہیں، اس میں ایک سوال کیا، کہا ایمان لانے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے معاشرے کے کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، کس لیول کے لوگ ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان کو موقع ملا تو کہا وہ کمزور طبقہ ہے، کمزور طبقہ، اراذل طبقہ، یعنی جو چھوٹا طبقہ مانا جاتا ہے سماج میں۔ کہا وہی ہیں۔ تو کہا کہ بادشاہ، انقلاب کی تاریخ کا علم اس کے پاس رہا ہوگا کہ انقلاب کے لیے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں کسی مشن، کسی دعوت پر، جب لبیک کہتے ہیں اور جان و مال لگاتے ہیں تو ان کے ذریعے اللہ انقلاب لاتا ہے۔ تو کہا کہ یہی طریقہ تھا، یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ رہا ہے۔ اکثر ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد کون سی ہوتی ہے؟ چھوٹے لوگ۔ کہا یہ ادنا طبقے کے لوگ، یہ طبقے کے اراذل لوگ، یہ چھوٹے طبقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ چھوٹے بڑے بھی کچھ آئے ساتھ میں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ کیسے ڈالا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جان اور مال یہ کیسے لگے اللہ کی راہ میں، تو جب یہ ان کا حوصلہ بن گیا اور ان کا ٹارگیٹ زندگی کا بن گیا تو کہا یہ دنیا تمہارے لیے ہے، کہا یہ دنیا تمہارے لیے ہے۔ جو قوم نبی کی سنت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی
اور اس پر عمل درآمد کے لیے اتنے دماغ میں مصلحتیں رکھتی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے سونپے گا؟ کیسے سونپے گا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں کہہ کر کے اسے کنارہ کشی کا ماحول ہے. ہم کنارہ کشی رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں. آپ جو لوگ چھوٹی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے، اگر ہم چھوٹی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے تو بڑی بات کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی بات کیا کر سکتے ہیں؟ جب چھوٹی سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے تو قربانیوں کی سنتوں پر کیسے عمل کریں گے جہاں جان و مال کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیے یہ صحابہ کرام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے. ایک صحابی رسول نے دیکھا ایک بچہ کنکری پھینکتا ہے، منع کیا. کہا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. کہا اسے کنکری ہاتھ میں اٹھایا، پھینکا. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ خطرے کی چیز ہے. کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے، کہیں دانت میں لگ جائے تو دانت ٹوٹ جائے. یہ کنکری پھینک کر کے تو کوئی شکار اور ٹارگیٹ نہیں پورا ہوگا. پھر دیکھا وہی عمل، پھر نصیحت کیا، پھر دیکھا وہی عمل. اللہ کے نبی کی سنت کا حوالہ دے کر کے نصیحت ہو رہی ہے. تو کہا تجھ سے بات نہیں کروں گا، کہا تجھ سے بات نہیں کروں گا. ایسے نہیں وہ معاشرہ بنا تھا جس معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غلبہ نازل فرما دیا، جس معاشرے کی مدد کے لیے فرشتے اترتے تھے، جس معاشرے کا وجود ضمانت تھی پیس اور امن کی. ایسے نہیں تھا. اس معاشرے میں لوگ جیتے تھے کہ نبی کی سنت کی مخالفت اگر بیٹا کرتا ہے اور سنت کے مقابل میں حجت بازی کرتا ہے، عقلی دلیل لاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا بلال، بہت مشہور واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں. سننے کی بات نہیں ہے یہ، بات صرف سننے کی نہیں، سننے کے پیچھے ذہن تو اللہ تعالیٰ ان کے آثار سے اللہ تعالیٰ دینا کیا چاہتا ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو میں روکوں گا مسجد آنے سے، میں تو روکوں گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکنا. تو کہتے ہیں میں تو روکوں گا. یعنی دماغ کیا چل رہا ہے؟ عورتیں مسجدوں میں آئیں گی تو یہ مسئلہ وہ مسئلہ. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے اور دوسری طرف مصلحتیں ہیں جھوٹی. سنت کے مقابل میں جو مصلحت آئے گی وہ جھوٹی ہوگی. اس کے پیچھے دنیا داری اور نفس اور جذبات ہوں گے، یا کسی مسلک اور کسی تقلیدی روش کی پیروی ہوگی اور کچھ نہیں. تو کہتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا ہے مت روکو عورتوں کو اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے، اور تم کہتے ہو روکوں گا. تم سے میں زندگی بھر بات نہیں کروں گا. اتنا پاورفل معاشرہ تھا. بشری تقاضوں میں غلطیاں ہوتی تھی اور ہوئیں، لیکن معاشرہ ایک اجتماعی طور پر اتنا قوی تھا کہ غلطی کرنے والے کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، برداشت نہیں کیا جاتا تھا. اس لیے وہ غالب تھے پورے معاشرے پر. معاشرے میں اگر کہیں جرم آیا، کہیں کوئی کرائم آیا تو اس کی حیثیت کیا تھی؟ نہ کے برابر تھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، تصور تو کریں ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. کتنا ہم سے اس نے مطالبہ کر لیا، کتنا مطالبہ کر لیا. یہ 24 گھنٹے میں ہمیں حرص کرنے کی اجازت دیا، حلال ڈھنگ سے لذت حاصل کرنے کی اجازت دیا، حلال ڈھنگ سے کھانے پینے کے اتنے وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پھیلا دی. کہا کھاؤ پیو، جتنی چیزیں حلال ہیں. حرام کتنی چیزیں ہیں؟ بہت مختصر چیزیں حرام ہیں. دنیا میں بہت مختصر چیزوں کو حرام کیا، باقی اوپن کر دیا، کہا سب حلال ہے تمہارے لیے. ایک سود کو حرام کیا، باقی ساری شکلوں کو کہا تمہارے لیے حلال ہے. تجارت کی کتنی شکلیں ہیں، روپیہ اور آمدنی حاصل کرنے کے لیے کتنے سورسز رب العالمین نے پھیلائے. ایک ذریعے کو کہا حرام ہے،
کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہا بے جتنی بھی شکلوں میں ہو تمہارے لیے حلال، تمہارے رب نے حلال کیا ہے، اور سود تمہارے رب نے حرام کیا ہے۔ اگر بندے کا تصور یہ ہو کہ ہم تو بندے ہیں اللہ کے، جان و مال پر ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو غلط ڈھنگ سے استعمال کرنا، اس کو غلط سورس کے طور پر استعمال کرنا، غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا، ناجائز ڈھنگ سے لذت اور انجوائے کے لیے استعمال کرنا، یہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب یہ تصور مضبوط ہوگا کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ یہ بندگی اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان ملا دے، ہم سب کو رمضان ملائے، ہمارے لیے وہ ذریعہ بن جائے سعادت، مغفرت کا، پچھلے گناہوں سے توبہ اور معافی کا۔ دیکھیں رمضان آ رہا ہے، کیا مقصد ہے اللہ کا؟ کیا اللہ کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں بھوکا رکھے اور اسے کچھ اس کی بادشاہت بڑھ جائے گی، اس کی ربوبیت اور بڑھ جائے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ثابت کرو کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ اگر تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک تمہیں کھانا پینا نہیں ہے، روزہ توڑنے کے جو اسباب ہیں ان سے بچنا تمہارے اوپر ضروری ہے، تو اس کے ذریعے چاہتا کیا ہے؟ اس کے ذریعے چاہتا ہے یہ رب العالمین کہ یہی جب ذہن تمہارا بن جائے اللہ کی فرما برداری و تقوی کا، تو ہر موڑ پر، ہر قدم پر وہ کام کرے، ہر قدم پر کام کرے۔ پورا دن روزے دار روزہ رکھتا ہے، لیکن عام طور پر تصور کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، روزے کا مقصد، روزے کا میسج زندگی میں اتر جائے، اس سے دور ہے معاشرہ، اس سے دور ہیں ہم۔ ایک نوجوان روزہ رکھتا ہے، اللہ کے فضل سے بچے روزہ رکھتے ہیں ہمارے، لیکن کیا اس ذہن کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے لیے ہمیں تیار کرتا رہتا ہے، چارج کر دینا چاہتا ہے؟ نہیں قریب جاتا سگریٹ کے، نہیں قریب جاتا جھوٹ کے، نہیں پیتا ہے حقہ بیڑی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس پیریڈ میں جیسے تم نے اللہ کی فرما برداری اور عبدیت ثابت کر دی کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، ایسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہر وقت تم سے یہ فرما برداری ہوتی رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تم مجلسوں میں جب گئے، تمہارا اپنا سرکل جب آیا، اپنے نیٹ ورک میں آئے، تمہاری اونچی مجلسیں جب تمہاری بنی، اور شوق اور جذبہ تم نے اللہ کی نافرمانی کا پالا اور اسے بڑھایا، تو پھر وہاں غافل ہو گئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ ڈرنا چاہیے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی جانوں کا، مالوں کا سودا ہے۔ اللہ نے کہا سودا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شہید کو جب جنت میں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقام سے جب نوازے گا، اور اسے یہ پتہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں جان دے دیا اور اتنا بڑا انعام۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی کوئی جنتی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ کیوں؟ وہ کہے گا یہ ایک جان دینے کے بعد اتنا بلند مقام، اے اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دے، مجھے موقع دے کہ بار بار میرے جسم میں جان ڈال اور میں بار بار تیری راہ میں جان لگا دوں۔ اتنا بڑا انعام، ہم سے چھوٹا انعام، چھوٹی قربانی، چھوٹی پیروی اگر نہیں ہوتی ہے تو آخر ہمیں کس بات کی طرف دھیان دینا ہے؟ اپنے ایمان کی طرف دھیان دینا۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہماری سنت کی سوچ کمزور ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے سامنے نبی کی سنت ہے، اور تم کسی امام اور کسی تقلیدی فرقے سے تعلق رکھتے ہو اور اس کا حوالہ دے کر کے سنت کی مخالفت کرتے ہو۔ معاشرہ اتنا پیچھے اور اتنا پست ہو جائے، ایمان والوں کا معاشرہ، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کا معاشرہ، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی زندگی کو تمہارے لیے اسوہ بنا دیا گیا ہے، اس نبی کی سنت اور اس نبی کی حدیث کو تقلید کے نام اور عنوان سے، فرقہ پرستی کے عنوان سے چھوڑ دیا جائے۔
یہ ایمان ہی کی تو کمزوری ہے، یہ ایمان ہی کی تو کمزوری ہے۔ سلف کیا کہتے تھے؟ سلف کہتے تھے نبی کی سنت کی مخالفت کرنا فتنہ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں کو نبی کے حکم کی مخالفت سے بچنا چاہیے کہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں فتنے میں نہ مبتلا کر دے۔ کیا تھا مسئلہ؟ مسجد نبی میں کچھ لوگ آئے تو کہا مسجد نبی ہی میں احرام باندھ لیتے ہیں، مدینہ سے باہر جا کر کے وہاں احرام باندھیں تو اس جگہ سے زیادہ افضل جگہ مسجد ہے۔ عقل لگایا نا؟ ظاہر سی بات ہے مسجد نبی افضل ہے ابیار علی سے۔ تو کیا کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اللہ کے نبی کا گھر مسجد نبی سے لگا ہے، مسجد نبی سے جڑا ہے، آپ نے احرام باندھا تو وہاں سے باندھا، تم کہتے ہو مسجد نبی افضل ہے، مقدس جگہ ہے، اس کے مقابل میں احرام یہاں باندھ لے؟ تو کہا نبی کی حکم کی مخالفت سے بچو ورنہ ڈر ہے کہ تمہیں فتنہ نہ پکڑ لے، فتنہ نہ پکڑ لے۔ اگر یہ ہمارا ایمان مضبوط ہو کہ نبی کے حکم کی مخالفت فتنوں میں پڑنے کا سبب ہے، فتنے کی کتنی شکلیں ہیں گنایا نہیں جا سکتا۔ کون سا فتنہ کب آتا ہے؟ دین ایمان کا اگر فتنہ دین اور ایمان کے لیے کوئی چیز فتنہ بن جائے تو بہت خطرناک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خلاصے گفتگو یہ ہے کہ ہماری زندگی، ہماری جان، ہمارا مال، جو کچھ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہے، حقیقت میں اللہ ہی کی بخشی ہوئی زندگی ہے، بخشا ہوا مال ہے۔ یہ سارے اوقات، یہ صحت، یہ زندگی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اصل تصور یہ رہے ہمارا مضبوط کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اسے لگنا چاہیے، اللہ کی مخالفت میں نہیں۔ نبی کے رسول ہونے کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کی سنت کی پیروی میں زندگی چلنی چاہیے، اور اس ایمان کے ساتھ ہی چل پائے گی کہ اللہ کے حکم کی مخالفت اور سنت رسول کی مخالفت ہمارے لیے خطرہ ہے، اور سب سے بڑا خطرہ ایمان کا ہے۔ ایمان اگر چھن جائے، غیرت ایمانی اگر سلب ہو جائے، سنت کی پیروی ہماری زندگی سے نکل جائے تو اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے۔ اسے ہم بیان نہیں کرتے، عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، ہم سمجھتے نہیں۔ اگر ہماری زندگی سے دین نکل جائے تو یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہماری فیملی، ہمارے نوجوانوں کی زندگی سے اگر دین نکل جائے تو یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ کیسی سزا؟ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے دین اور سنت کی زندگی، وہ نعمت اللہ چھین لے تو اس سے بڑی سزا کیا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، کنسپٹ صحیح ہو ہمارا۔ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، بلکہ زیادہ نصیحت کا مستحق سمجھتا ہوں آپ تمام بزرگوں کو، عزیز نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نصیحت کرتا ہوں، اس عقیدے اور ایمان کو پکا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی اور اس میں عظمت اور شوکت کا راز دین کی پیروی میں رکھا ہے، اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں رکھا ہے۔ جتنی چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، تقوی کے خلاف ہے۔ اور اسی تقوی کی تیاری اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان لا کر کے ہمارے لیے تیاری کا سامان کرتا رہتا ہے کہ تاکہ ہمارا ذہن بن جائے، ہمارا عمل صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک ہم جیئیں تیرے تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، تیری اطاعت و فرمانبرداری اور تیرے نبی کی سنتوں کی پیروی پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے بار الہ اسی راہ میں ہو اور اسی طریقے پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عباد اللہ،
رحمكم الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.